بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی شرح دعائے مکارم الاخلاق وانتہی بنیتی الی احسن النیات وبعملی الی احسن الاعمال۔ خدایا میرے عمل کو منتہی کرو، اختتام دو بہترین اعمال پر، یعنی مجھے کامیاب کرو، میں بہترین عمل انجام دوں۔ ہم نے کافی ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، بس ایک بات رہ گئی ہے اعمال کے حوالے سے، یعنی اے خدا مجھے کامیاب کرو کہ میں احسن عمل انجام دوں۔ ہم اعمال تو بہت سارے کرتے ہیں، لیکن احسن عمل کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، دو طرح کے عمل ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عمل عمل حرام ہے، ایک مرتبہ ایک عمل عمل حلال ہے۔ مثلا سچ اور جھوٹ، یہ دو عمل ہیں، دو ایکٹیویٹیز ہیں۔ ان میں سے ایک ایکٹیویٹی اچھی ہے، ایک جو عمل ہے وہ برا ہے۔ تو اس پہ تو واضح ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو یقیناً اپنے جھوٹ پہ پشیمان ہے، ایون اگر پشیمان نہ بھی ہو تو اسے یہ تو پتہ ہے کہ یہ عمل جو ہے برا ہے۔ تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے جب ایک عمل برا ہو ایک عمل اچھا ہو۔ امام کی مراد یہ نہیں ہے یہاں پر کہ اے خدا مجھے احسن اعمال، امام نے یہ نہیں کہا خدایا مجھے کوئی اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، احسن عمل یعنی بہت اچھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو یہاں پر یعنی دو کام اچھے ہیں، ان دو کاموں میں سے جو بہت اچھا کام ہے خدا وہ کام کرنے کی مجھے توفیق دے۔ یہاں حرام اور حلال کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے کہ دو اچھے کام ہیں، مثلا دو حلال کام ہیں، دو مباح کام ہیں یا دو مستحب کام ہیں۔ تو ان دو کاموں میں سے جو مستحب ہیں ان دونوں میں سے جو بہتر ہو، کہ ہم کہیں کہ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، یعنی ان میں سے جو بہتر ہے وہ کام کرنے کی مجھے توفیق دے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے مزارم، چھٹے امام کے صحابی ہیں۔ تو امام کو بلاوا آیا منصور کی طرف سے۔ منصور آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ظالم گزرا ہے، ایک ظالم حاکم گزرا ہے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پر، سادات پر بہت ان کو تکلیفیں دیں۔ یہاں تک ملتا ہے کہ یعنی جو سادات کے بوڑھے بوڑھے حضرات ہوتے تھے ان کو بازار میں لایا جاتا تھا، زندہ ان کو دیواروں میں چن دیا جاتا تھا، اور اس طرح کے خطرناک ترین حالات میں سادات کو رکھا جاتا تھا۔ تو اب ظاہر امام جب ان کی دربار میں جاتے تھے تو یقیناً پیچھے جو اصحاب ہوتے تھے وہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ ملعون کہیں امام کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہ شخص کہتا ہے امام منصور کے پاس گئے، میں بہت پریشان تھا، امام اندر گئے، امام کا واپس آتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خیر اور صحیح و سلامتی سے امام واپس آ گئے۔ تو جب امام واپس آئے تو ہم واپسی سے گھر کی طرف جا رہے تھے، امام کے ساتھ کر ایک میں تھا، ایک اور مزارم اور ایک اور صحابی تھا، یعنی 3 لوگ ہم تھے امام کے ساتھ۔ تو راستے میں جب پلٹ رہے تھے تو منصور کا ایک سپاہی تھا، جیسے راستے میں شرطے اور سپاہی ہوتے ہیں، تو انہوں نے امام علیہ السلام کو روک دیا اور ادھر ادھر کے سوال کرنے لگا، کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی تو لہٰذا ہمیں جانے نہیں دے رہا تھا۔ تو امام اس کو سمجھانے لگے، اس سے خواہش کی تمنا کرنے لگے کہ ہمیں جانے دیجیے، ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کسی اور راستے سے نہیں جا رہے۔ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا، اس نے وہیں پہ روک دیا، جس طرح بعض سپاہی سختی دکھاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جب اس نے روکا، مثال دے رہا ہوں، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ہو گیا، اور امام اس کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں جانے دو، لیکن وہ امام کی بات کو سننے کو تیار نہیں تھا۔ تو کہتا ہے اتنے میں نے جو دوسرے ساتھی تھے، میں نے اس ساتھی کو کہا کہ ہم اس بدتمیز بددہن کی زبان کو بند کیوں نہیں کر دیتے؟ تو میں لفظ قلب استعمال کیا، یہ کتا جو امام کی اتنی بہترامی اور بھونک رہا ہے امام کے سامنے، ہم اس کا منہ کیوں نہیں بند کرتے؟ کہتا میں نے اتنا کہا اور میں نے امام کو کہا تو میں نے فرمایا کہ مولا اگر آپ اجازت دیں، یہ ایک ہے، رات کا اندھیرا بھی ہے، تو ہم 3 ہیں، ہم تلوار نکالتے ہیں اور اس بدتمیز کو جو اہل رسول کی اتنی بہترامی کر رہے ہیں ہم اس کو مار دیں، اور مارنے کے بعد ہم اس کو دریا میں پھینک دیں کہ مولا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے اس کا قتل کیا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کف ہے، آرام رہو، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔
اور امام نے مجھے ڈانٹ کے چپ کروا دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر سوال یہ ہے، کیا اس کو مارنا شرعاً جائز تھا کہ نہیں تھا؟ اب ظاہر جو اہل بیت کی بہترامی کرے، جو اتنا ناسبی ہو اور اس حاکم کے زیر نظر ہو اور امام کو روک کے رکھے، تو یقیناً اس کا قتل جو ہے وہ جرم نہیں تھا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو مارنا حرام، امام نے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو گیا۔ پھر امام اس سے بات کرنے لگے، اس کو سمجھانے لگے، لیکن وہ ضدی آدمی سمجھ نہیں رہا تھا۔ امام وہیں پر رکے رہے تو کہتا یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی اور ہم وہیں پر رکے رہے اور امام اسے سمجھاتے رہے۔ آخر کار وہ تھک گیا، بالکل وہ تھک گیا، تو اس نے پھر ہمیں جانے دیا۔ کہتے جانے دیا، ہم پہنچے امام کے گھر، تو امام نے فرمایا مظاہرم ایک بات جان لیں، کبھی کبھی انسان خود کو چھوٹی ذلت سے نکالنے کے لیے خود کو ایک بڑی ذلت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے، یا یہ کہوں انسان کبھی کبھی خود کو ایک چھوٹی پریشانی سے نکالنے کے لیے ایک ایسا کام کرتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ہم اسے مار بھی سکتے تھے، اس کو پھینک بھی سکتے تھے، لیکن احسن عمل کون سا تھا؟ اس کو مارنا بہتر تھا یا وہاں پر صبر کرنا بہتر تھا؟ اب دیکھیے اہل بیت کی زندگی اگر ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں اپنائیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم ٹی وی پر پروگرامز پہ نماز کی تعریفیں، روزے کی تعریفیں، صاحب ایمان بن جاؤ ان کے لیے جنت ہے، لیکن آج تک ہم نے غور نہیں کیا ہم صاحب ایمان بنے تو کیسے بنے؟ ہم اپنی عبادات میں یہ لذتیں حاصل کریں تو کیسے کریں؟ میری نظر میں، میری نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز آپ کو پتہ ہے وہ سکون ہے۔ آج لوگ میسیجز کرتے ہیں مولانا سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ خود بڑے بڑے علماء، ہم جیسے لوگ بھی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں۔ اللہ سب کچھ دیتا ہے لیکن ہم میں سکون نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ ہم وہ دقائق، وہ ظرائف جو اہل بیت کی زندگی میں ہیں ان کو ہم نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ تو احسن عمل یہ اہل بیت کی، ہم دعا مکارم الاخلاق ہم دعا سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن دیکھیے ہم کب سے اس کی شرح کو بیان کر رہے ہیں، بہت کم لوگ ان معارف تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہم تو مترجم ہیں، آپ کے سامنے صرف ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے استاد اخلاق ہیں، اللہ نے بڑی توفیقات میں ہماری اضافہ فرمایا کہ ہمیں ان کی شاگردی کا شرف ملا، اور یہ سارے مطالب انہوں نے ہمیں پیش کیے یا دیے، تو ہم تو صرف ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ تو یہ مطالب جو اہل بیت کی دعاؤں سے، ان کی شرحوں سے نکلتے ہیں عزیزان محترم، یعنی ایک معصوم کا کلام، اس کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اے خدا مجھے احسن عمل کرنے کی توفیق، اب ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ احسن عمل کیا ہے۔ تو امام یہاں جو فرماتے ہیں ان الرجل یخرج من ذل الصغیر فیدخلہ ذلک فی ذل الکبیر۔ کبھی کبھی انسان ایک چھوٹی سی ذلت، پریشانی سے خود کو نکالتا ہے، اور اس کے نکالنے کے لیے کچھ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا کرتا ہے؟ خود کو ایک بہت بڑی پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے اگر وہ انسان اس کو مار دیتے، اس کو پھینک دیتے، کل اس کی لاش ملتی، اور لاش ملنے کے بعد ظاہر جستجو کرتے کس نے اس کو مارا ہے، پہلے سے اہل بیت کی دشمنی کا معاشرہ ہے، اور پھر امام فرماتے ہیں وہ جستجو کرتے اور ہم تک پہنچتے، تم پریشانی میں چلے جاتے، ہم پریشانی میں چلے جاتے، تمہارے بچے در بدر ہو جاتے۔ یعنی ایک چھوٹی سی پریشانی کے نکلنے کے لیے اگر تم یہ کرتے اور خدا نخواستہ کل ہم ایک بہت بڑی پریشانی میں چلے جاتے۔ تو انسان اپنی زندگی میں، اپنے لمحات میں چلتے ہوئے پھرتے ہوئے کتنے اتفاقات ہماری زندگی میں آتے ہیں، ایک چھوٹا سا غصہ میں بڑی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ ہاں تھوڑا آپ کی گاڑی کا کسی اور کی گاڑی سے ٹکر ہو جاتے، وہاں پہ احسن عمل کیا، لڑنا اچھی بات ہے، ہاں، یا 1-2 ہزار دے کے جان چھڑا کے آگے بڑھ جاؤ، اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ اب اس چکر میں آپ پڑ جاؤ، لڑائی میں پڑ جاؤ، جھگڑے میں پڑ جاؤ، ٹائم کتنا آپ کا ضائع ہوتا ہے۔ تو انسان جب بھی ایسے مصائب میں، اسپیشلی ظالموں کے ساتھ مصیبتوں میں آ جائے تو احسن عمل انجام دے۔ اب یہ بات یہاں پر کرنے کی نہیں ہے، لیکن آپ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ عقیلۃ العرب ہے نا، تو بی بی کی ایک مرتبہ ہم مصائب پڑھتے ہیں، لیکن انہی مصائب میں جب آپ غور و فکر کریں گے، دیکھیے بی بی کا رویہ دربار یزید میں اور ہے، اور بی بی کا رویہ ابن زیاد کی دربار میں اور ہے، کیونکہ بی بی کو پتا تھا ابن زیاد بہت ہی کرخت، سخیف، قسی القلب، بد اخلاق انسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت جب یہ ملعون مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ابن سعد، یہ زین العابدین امام کا نام لیتا ہے،
کہ علی ابن الحسین یہ زندہ کیسے؟ جب میں نے کہا تھا ان کا ایک بھی مرد زندہ نہیں رہنا چاہیے، یعنی 6 مہینے کے بچے کو بھی شہید کر دیا نا۔ تو اس وقت بی بی کا رویہ آپ دیکھیں، بی بی اٹھتی ہیں اور بی بی ایک شعر پڑھتی ہیں، درد مندانہ شعر پڑھتی ہیں، اور جناب سجاد کے گلے پر اپنا سر رکھتی ہیں اور بڑی نرمی سے ابن زیاد سے مخاطب ہوتی ہیں کہ فرماتے ہیں وہ شخص جس کو کسی پہ رحم نہ آیا، کسی پہ رحم نہ آیا، اتنا قسی القلب انسان تھا۔ بی بی کے جملوں میں وہ تاثیر تھی کہ اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے امام سجاد کو چھوڑ دیا۔ اور یہی منظر آپ کو دربار یزید میں نظر آتا ہے۔ وہاں پر بھی جب جناب سجاد پہ بات آتی ہے، لیکن وہاں پہ بی بی کا رویہ، وہ سختی، وہ لہجہ بی بی کا جو یزید کے ساتھ تھا، اس یزید کانپ جاتا ہے۔ تو یہ اہل بیت کی درایت کہ کہاں پہ کون سا رویہ رکھنا ہے اور کس جگہ پہ کس شخص سے کون سا رویہ رکھنا ہے، یہ احسن عمل کی بات بھی ہے، اس میں عقل و عقلانیت کی بات بھی ہے۔ تو وہاں فرماتے اگر تم چھوٹی سی پریشانی سے نکلنا چاہتے تم بہت بڑی پریشانی میں آ جاتے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اصحاب امام فرماتے ہیں ایک شخص تھا جو امام جب مسجد میں نماز پڑھاتے تھے یہ آتا تھا اور مسجد میں داخل ہوتے ہی امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا تھا، یہاں تک جسے سب علی کہتے ہیں نا، امام مولا حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتا، خود امام کی شان میں، یعنی بددہن، حد کی حرمت، بہترامی اہل بیت کی کرتا تھا۔ تو اصحاب اٹھ کھڑے ہوئے، تلواریں نیاموں سے نکال دی کہ مولا اس کا گلا کاٹتے ہیں، یعنی یہ تو ہماری شریعت میں ہے نا، جو اہل بیت کی بہترامی کرے وہ محدور الدم ہے، یعنی اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ اب میں یہاں پہ اعمال گنوا رہا ہوں، وہاں پر رات کو اگر اسے مارتے جائز تھا، لیکن احسن عمل کون تھا کہ اس صبر کیا جائے، ہم بڑی مصیبت میں نہ پڑیں۔ یہاں پر یہ اہل بیت کی بہترامی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، محدور الدم ہے۔ فقہ تشیع اہل بیت میں، خود اسلام میں، اگر کوئی اہل بیت کو برا بلا کہے وہ محدور الدم ہے، اس کا جو خون ہے وہ جائز اور مباح ہے، اس کو مارنا قتل کرنا جائز ہے۔ لیکن امام نے روک دی، امام نے کہا چھوڑ دو، صبر کرو۔ کہا ٹھیک ہے، حکم امام تھا، امام نے ہمیں روکا تو ہم نے تلواریں پھر نیام میں ڈال دی۔ کہ یہ جو روز آتا تھا، روز بہترامی کرتا تھا، ہم نے دیکھا 3 4 5 6 دن گزر گئے، یہ آ ہی نہیں رہا۔ اور کسی نے کہا کہ ہم نے اسے بازار میں دیکھا ہے اور وہ امام موسیٰ کاظم کے فضائل پڑھ رہا ہے، حضرت علی ابن ابی طالب کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ ہم پریشان، جو روز مسجد میں آ کے اتنا گالم گلوچ کرتا تھا لیکن اب فضائل اہل بیت پڑھ رہا ہے، تعجب ہوا۔ تو ہم نے امام کو کہا مولا یہ کیا ہوا، آپ نے کوئی دعا کی، آپ کیا اتنا اس کے وجود میں بدلاؤ کیسے آیا؟ دیکھیے یہ طریقے اہل بیت سکھا رہے ہیں کہ اے اہل بیت کے چاہنے والوں، جو سب کرتا ہے، جو اہل بیت کو گالم گلوچ دیتا ہے، اس کو مداح کیسے بنانا ہے۔ ہاں، اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو مداح کیسے بنانا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں میں اس کی زمین سے گزر رہا تھا، مزرعہ تھا اس کا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا صبح جا کے، تو امام فرماتے ہیں میں اس کے کھیت میں چلا گیا، تو مولا اس کے کھیت کے بیچ سے جانے لگے۔ اس نے دور سے کہا اے فرد کیا کر رہے ہو، میرے اتنی محنت کی ہے میں نے، تم بیچ سے جا کے میری پوری کھیتی باڑی کو خراب کر رہے ہو۔ نہیں سنا، امام چلتے گئے۔ اس نے پھر چیخ ماری کیا کر رہے ہو، لیکن امام بیچ سے کبھی ادھر کبھی ادھر اس کی کھیتوں کو خراب کرتے ہوئے چلتے گئے۔ یہ آگے بڑھا، جیسے آگے آیا تو اس نے امام کا چہرہ دیکھا اور پہچان گیا یہ کون ہے۔ اب اس نے کہا یقیناً اپنا موسیٰ کاظم نے مجھے اکیلا دیکھا ہے اور بدلہ لینے آئے ہیں۔ اب کیونکہ میں اتنا ان کو برا بلا کہہ رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا، یقیناً یہ مجھ سے بدلہ لینے آئے۔ تو امام اس کے قریب گئے اور امام نے کہا السلام علیک۔ عرب کی روایت ہے، عرب جب کسی پر سلام کرتا ہے اس کا مطلب وہ انتقام یا لڑائی کے بدلے سے نہیں آیا، بلکہ وہ صلح کی نیت سے آیا ہے۔ تو یہ سکون میں آ گیا کہ نہیں مجھے مارنے نہیں آئے۔ تو امام نے فرمایا کتنا تیرا نقصان ہوا ہوگا، یہ تم نے کھیتی باڑی پر کتنا خرچہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 100 اشرفیاں۔ تو امام نے کہا اچھا اگر تم یہ ساری اپنی کھیت کو، یعنی جب فصل اتر جائے اور اس کو بیچ کے کتنا تجھے اندازاً فائدہ ہوگا؟ تو اس شخص نے کہا مجھے 200 اشرفیاں فائدہ ہوگا۔ تو امام نے اپنی جیب سے تقریباً 300 اشرفیاں تھیلا نکالا، اس میں 300 اشرفیاں تھی، امام نے اس کو دیا۔ اور مولا فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ 200 یعنی 300 یہ ہیں، لیکن تمہاری کھیت کو میں نے اتنا خراب بھی نہیں کیا، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اور تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہ یہ کہہ کر مولا جانے لگے تو امام فرماتے اس نے میرا سر اپنے سینے پہ رکھا اور مجھے چومنا شروع کیا اور کہنے لگا میں نے تو آپ کی بہت بے-احترامی کی تھی، میں نے تو آپ کی بڑی بدتمیزی کی تھی، لیکن آپ تو بڑے با اخلاق اور آپ تو یعنی بہت اچھے انسان ہیں۔ اچانک اس کے دل میں امام کی محبت چلی گئی
اور امام گھوڑے پر سوار ہو اور مدینے چلے آئے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو سب اہل بیت کرتا تھا وہ اہل بیت کی مدح کرنے لگا۔ تو امام نے فرمایا کہ 2 عمل یہاں تم کر سکتے تھے، جو ہماری بہترامی کر رہا ہے اس کو قتل بھی کرتے، چلو یہ بھی ایک عمل تھا، اچھا عمل تھا، لیکن فرماتے اگر قتل کرتے وہ منافق و فاسق و کافر بن کے جہنم میں جلتا، کیا اس کو کافر بنا کے مارنا اچھا تھا یا ایک اس کو جنتی بنا کے مارنا، جنتی بنا کے اس کو چھوڑنا اچھا تھا؟ یعنی کیا ہوتا تم ایک منافق کو جہنم میں ایک منافق اور بڑھ جاتا، لیکن میں نے اسے جنتی بنایا، ہاں، اور اگر وہ دنیا سے چلا جاتا اس کے بچے در بدر ہو جاتے۔ لیکن امام فرماتے 300 اشرفیوں میں اگر کوئی بندہ مومن ہو سکتا ہے، 300 اشرفیوں میں اگر کوئی مومن ہو سکتا ہے اسے مومن بناؤ، ہاں، اب خود بھی مومن بنے گا، 4-5 اور کوئی مومن بنائے گا۔ تو یہ احسن عمل ہے، یہ اہل بیت کا رویہ جو تھا احسن عمل تھا۔ وہ دشمن کو موم کر دیتے تھے اپنے اخلاق سے، اپنی رفتار سے، لڑ بھی سکتے تھے، ان کو مار بھی سکتے تھے، ہاں، حالانکہ ان کے گلے کاٹنا بھی کوئی حرج نہیں تھا، جو اللہ کی اور رسول خدا کی اور اہل بیت علیہ السلام کی بہترامی کرے، سب کرے، محدور الدم ہے، لیکن انہوں نے اپنے اخلاق سے اس کو بدل دیا۔ تو احسن عمل یعنی بہتر کام یہ تھا جو امام علیہ السلام نے کیا۔ جس طرح جناب آدم کے لیے آپ پڑھتے ہیں انہوں نے گندم کا دانہ کھایا، اب نبی کبھی گناہ تو نہیں کرتے، صفی اللہ نبی کبھی گناہ کرتے ہیں کیا؟ گندم کھانا احسن عمل نہیں تھا، یعنی اس سے بہتر کام اور تھا، تو صرف نبی نے احسن عمل نہ کیا تو خدا نے یہ سزا دی کہ جنت سے نکال دیا۔ تو آپ اہل بیت علیہ السلام کے معنی ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ وہ احسن عمل جب تک انسان میں تحمل اور انسان میں تدبر نہ ہو جب تک انسان احسن عمل کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو آج یہی مسئلہ ہے، ہاں، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کون سا کام جو بہتر ہے، 2 کام آپ کے سامنے آتے ہیں، ان دونوں کاموں میں سے انسان تمیز دے کہ بہترین کام کون سا ہے۔ اب ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ امام کا صحابی تھا، چھٹے امام علیہ السلام کا، تو حج تھا، وہ حج پہ جانا چاہتا تھا۔ تو اب ظاہر حج کے لیے کتنے اس نے پیسے جمع کیے ہوں گے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ زیارت کربلا کر کے آئے ہیں، دوبارہ زیارت کربلا پہ جانا چاہ رہے ہیں، ہاں، لیکن وہیں آپ کو پتہ ہے کہ میرے چچا جو ہیں وہ بیچارے بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، 50,000 آپ کا خرچہ ہے کربلا جانے کا، 50,000 اس بندے کا علاج بھی ہو سکتا ہے، ہاں۔ یہاں پر احسن عمل کون سا ہے، کون سا بہتر کام ہے؟ چچا کی مدد کرنا ہے، زیارت امام حسین کرنا، ہاں، ایک بار کر کے بھی آئے ہو، کربلا ہو کر بھی آئے ہو۔ بعض لوگ تو ہر سال کے شوقین ہوتے ہیں نا، میں تو کہتا ہوں ایک مرتبہ کسی اور مومن کو بھیج دو جو کبھی کربلا نہیں بھی گیا۔ تو یہاں پر احسن عمل ہے اس چچا کی مدد کرنا، یہ نہیں اس کو جا کر کہو چچا میں نے قرضہ، نہیں کہ چچا یہ پیسے آئیں بالکل مفت، کوئی عوض نہیں لوں گا، کوئی غرض الحسن ہے، جا کے سکون سے گھر سو جاؤ، ہاں، اس کی کتنی زیارتوں کا ثواب ہوگا۔ چھٹے امام کے صحابی ہیں، کہتا ہے میں جہاں پر اونٹوں کو کرایہ لیا جاتا تھا، اونٹوں کو، اور اس کے بعد اونٹوں پہ وہ سوار ہو کے جاتے تھے حج کے لیے، تو میں کوفے میں ایک جگہ پر گیا، مرکب کو جہاں پہ کرایہ پہ مرکب کو لیا جاتا تھا، یعنی سواریوں کو، کس لیے؟ تاکہ لوگ جاتے تھے حج پہ۔ تو یہ حج میرا واجب نہیں تھا، کہہ رہا میں نے ایک مرتبہ واجب حج کر دیا۔ واجب حج اگر انسان میں استطاعت ہے، پیسے وہ تو پھر کرنا چاہیے، وہ واجب بھی ہے، اس سے یہ نہیں کہ میں کسی کی مدد کروں، یہ نہیں ہے، یہ میرا واجب جو میرے اوپر تھا وہ میں نے کر دیا تھا۔ یہ دوسرا حج تھا، حج کا موسم تھا، میں جانا چاہ رہا تھا۔ تو کہتے جیسے میں مرکب کو کرائے کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے راستے میں میری آنکھ پڑ گئی ایک خاتون پر، جو کچرے سے ایک مری ہوئی مرغی سمجھیں، کوئی مرا ہوا حلال جانور جو، لیکن مرا ہوا مردار تھا، تو ظاہر وہ حرام ہو گیا، تو وہ اس کے جو ہیں کھال اس کی اتار رہی تھی۔ تو میں نے کہا یا آمد اللہ، کیا اللہ اکبر، یہ مردار کی کھال کیوں اتار رہی ہو، ایک میتے کی کھال کیوں اتار رہی ہو؟ تو اس نے کہا اے مرد، میرے شرائط ایسے ہیں، میری صورتحال ایسی ہے، میرے حالات ایسے ہیں کہ میں مجبور ہوں یہ لے جاؤں، میرا شوہر مر چکا، 4-5 بچے میرے یتیم ہیں، تو لہٰذا اب یہ صورت، یعنی میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ مجھ پر یہ کھانا حلال ہے، کئی دنوں سے میں ایک روٹی کی تلاش میں ہوں، کھانے کی تلاش، مجھے کہیں سے نہیں ملا، اب میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، مطلب میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھ پر مردہ حلال ہے، میں کھا سکتی ہوں۔ اس نے سوچا کہ حج پہ جا رہے ہو اور ایک خاتون اس حالت میں مبتلا ہے، اس نے کہا خاتون چلو میرے ساتھ، مجھے گھر لے چلو، اس کو یہیں پہ پھینک دو۔
تو وہ اس کو گھر لے گیا. گھر لینے کے بعد یہ اس کے بچوں کے ساتھ ملا، ان کے ساتھ بڑا محبت کی، ان کے ساتھ بڑی شفقت کی، اور اس کے جتنے بھی حج کے پیسے تھے اس نے وہ سارے اس خاتون کے گھر کے اندر اس میں رکھے، گھر کے کمرے میں رکھے اور وہیں پہ رکھے. یہ گھر سے باہر آ گیا، پیچھے اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. کہتا سیدھا جا کے گھر میں چلا گیا، کسی کو بتایا نہیں کیوں گیا تھا، کیا مسئلہ ہوا تھا. یہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان پھر جو آپ عمل کرتے ہیں اس کو کیسے تباہ کرتی. تو نیک عمل ہے نا، ابھی تک ہم اس اسٹیج پہ پہنچے. میں نے کسی کو نہیں بتایا، جا کے گھر سو گیا. ایک عرصہ گزرا، جیسے حج کا موسم ختم ہوتا ہے تو جتنے دوست میرے تھے، اچھا میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں حج پہ نہیں گیا. جو جن دوستوں کو پتہ تھا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، کیونکہ مرکب لے کے ہر کوئی اکیلا نکل جاتا تھا، رش ہوتی تھی، کسی کو بتایا بھی نہیں. وہ میرے دوست مجھ سے ملنے آئے، میں ان سے ملنے گیا تاکہ ان کو جیسے حج سے آئے ہیں ان سے جا کر باتیں کروں. تو ایک دوست سے میں جا کر ملا اور اس نے کہا کہ جناب میں حج کر رہا تھا تو میں نے آپ کو وہ جمرات میں جب ہم شیطان کو کنکریاں پتھر مارتے میں نے وہاں آپ کو دیکھا تھا، اور جیسے میں وہاں سے لوٹ رہا تھا میں آپ کے پیچھے آیا لیکن آپ پھر مجھے نظر نہیں آئے. اس نے کہا شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو. کہا پھر میں کسی اور دوست سے ملنے گیا جو حج کر کے آیا تھا. اس نے کہا میں صحیح و صفا مروہ کر رہا تھا، میں نے آپ کو دیکھا تھا. اور جو ہے اس نے کہا، ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، اس نے تعجب کیا. چلو اس نے کہا، میں نے بھی کہا ان کو کچھ بھی نہیں کہا کہ میں حج پہ نہیں گیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، جو سمجھ رہے ہیں اچھی بات ہے، سمجھے کہ میں حج پہ تھا. پھر تیسرے دوست سے ملا، اس نے کہا کہ میں طواف کر رہا تھا اور طواف کے درمیان میں نے تجھے دیکھا لیکن رش اتنی تھی پھر میں نے تمہیں ڈھونڈا، تم مجھے ملے ہی نہیں. اب اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے. کہتا ہے میں چھٹے امام سے ملنے چلا گیا اور میں نے کہا مولا یہ معاملہ اس طرح ہے، حالانکہ میں حج پہ نہیں گیا اور یہ میں نے کام کیا تھا. اور امام فرماتے مولا فلاں دوست نے کہا، فلاں دوست نے. ایک آدمی غلطی کر سکتا ہے، 3-4 لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تجھے حج پہ دیکھا تھا. تو امام فرماتے ہیں جس علویہ کی تم نے مدد کی تھی، غالباً وہ خاتون سید سادات تھی، جس علویہ کی تم نے مدد کی تھی، تمہاری اس مدد کے بدلے میں پروردگار عالم نے آسمان سے ایک ملک کو بھیجا تھا جس کو تمہاری شکل میں بنا کر بھیجا تھا اور وہ تمہاری طرف سے حج کر رہا تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اگر خود حج کرنے جاتا، اللہ جانے قبول بھی تھا نہیں تھا، اب وہ حج جو ملک کرے، جو معصوم وجود ہے، اس کی شکل میں آ کر وہ حج کر رہا تھا، اب اس کا حج بھی قبول ہے، اس کا درجہ بھی کتنا بلند ہوگا. تو امام نے کہا جا میرے حاجی میرے سینے سے لگ جا. تو یہ ہے احسن عمل. انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ احسن عمل کیا ہے. جب انسان احسن عمل کرتا ہے، یعنی وہ پیسے ویسے بھی وہ حج کے لیے خرچ کر سکتا تھا لیکن یہاں پر احسن عمل یہ تھا ایک بھوکے کو، ایک غریب کو حرام سے بچانا اور اس کو فعل حرام سے بچانا. تبھی فرماتے ہیں وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، اے خدا میرے عمل کو احسن عمل بنا. ایک اور آپ کو تاریخ سے واقعہ بتاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی کہانیاں اور تاریخ یہ انسان کی عبرت کے لیے ہے کہ وہ لوگ کیسے بھٹکے اور جو لوگ ہدایت یافتہ تھے ان کو ہدایت کیسے ملی. تو جنگ احد آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی جنگ تھی جو جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے ہاری تھی، وہ صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے. اگر وہ ایک نافرمانی وہاں نہ ہوتی مسلمان کتنے سرخرو ہوتے. رسول خدا نے 70 لوگوں کو ایک پہاڑی پہ روک دیا. ایک پہاڑی تھی جس کے اطراف سے ایک چھوٹا سا پتلا سا راستہ گزرتا تھا. تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم 70 لوگ اس پہاڑی کی حفاظت کرنا اور یہاں سے ہلنا بھی مت. یہاں تک فرمایا اگر تم مسلمانوں کے لشکر کو دیکھو کہ وہ دشمن کے لشکر کو اتنا پیچھا کریں کہ وہ جا کر مکے کے دروازے تک پہنچ جائیں، پھر بھی تم پہاڑی کو مت چھوڑنا. اور اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کا اتنا پیچھا کرے کہ وہ مدینے کے دروازے تک آ جائیں، پھر بھی تم اس پہاڑی سے مت اترنا. جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تمہیں پہاڑی سے ہلنا نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہوا کہ نیچے جو مسلمانوں کا لشکر تھا، یہ عجیب جنگ تھی، بہت جلدی وہ لوگ جو ہیں ہار گئے اور وہ سامان بھی اپنے ساتھ بہت لائے تھے کیونکہ ان کو ایک بہت لمبی جنگ کی انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ ہم مدینے کے دروازے تک جائیں گے اور میں بھی وہاں پر یہ مسلمان دفاع کے لیے دروازے بند کر دیں اور ہمیں وہاں پہ شاید کئی دن ہمیں رکنا پڑے. تو لہٰذا یہ ہر سپاہی جو آتا تھا وہ اپنے ساتھ سامان لے کر آتا تھا، کھانے کا، پینے کا. اس میں بکریاں بھی ہوتی تھیں، تمام تر مویشی، ساری چیز ہوتی تھی. یہ جو 70 لوگ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ میدان میں گرد و غبار ہے
اور دیکھا کہ چند مسلمان میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مال اٹھا رہے ہیں، وہ کافر تو مکے کی طرف بھاگ گئے۔ اب انہوں نے آپس میں چند لوگ ایک دو انہوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا، بھائی وہ تو چلے گئے مکے کی طرف، تو انہوں نے کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ ان کی مدد کرو، اتنا مال غنیمت ہے۔ تو ان میں سے کچھ نے کہا ہمارا کیا جائے، وہ مکے تک جائیں، مکے میں داخل ہو جائیں، لیکن رسول خدا نے کہا ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ تو انہوں نے کہا کیسی عجیب آپ باتیں کر، رسول نے اس لیے کہا تھا احتیاطاً کہ شاید ہم جنگ ہار جائیں یا یہ ہوا، وہ تو سارے ہار گئے، وہ سارے میدان چھوڑ کے سامنے دیکھو تمہارے بھاگ رہے ہیں، یعنی جیتی ہوئی جنگ ہے، اب یہاں پر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں تو یہ جو رکے ہوئے تھے وہ دوسرے ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اس طرح 3 کر کے 4 کر کے یہ اترتے گئے یہاں تک کہ صرف 7 8 لوگ اس جنگ پہاڑ کی ٹکڑی پہ، یعنی وہ ہنس کے ان پر گئے تھے، تم کیسے پاگل ہو، نیچے پورا میدان خالی ہے، دشمن مکے کے دروازے تک بھاگتا ہوا جا رہا ہے سب کچھ چھوڑ کے، اور تم کہہ رہے ہو یہاں پہ رکے رہیں، کیوں رکے رہیں؟ یہ آج ہوتا ہے نا کہ اگر مومن کہتا نہیں میرے مولا نے فرمایا گناہ نہیں کرنا، تو کیا کہتے ہیں اتنے بے وقوف ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں ایک خاتون کہتے ہیں نہیں میں غیبت نہیں کروں، اس غیبت سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی آپ کا دین خدا کی وجہ سے مذاق اڑائے کہ تم تو پاگل ہو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، لیکن آپ کو ان کی باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا، آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ پروردگار عالم کے لیے کر رہے ہو۔ تو تقریباً 7 8 لوگ باقی رہ گئے۔ اب جیسے وہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے تو سامنے سے خالد بن ولید، اللہ کا عذاب اس کے شامل حال ہو، جس کو مسلمان سیف الاسلام کہتے ہیں، تو اس نے پیچھے سے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ رک جاؤ۔ جیسے یہ لوگ بھاگ کے مکے کی طرف جا رہے تھے تو آپ سمجھیں کہ یہاں پر میدان ہے، یہاں پر پہاڑ ہے، تو جیسے بھاگ کر گئے تو اس نے روک دیا۔ اس نے کہا ہم یہاں سے پورے اس پہاڑ کو گھوم کے اس کے بیچ سے ایک چھوٹا سا راستہ ہے، ہم وہاں سے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ اور ایک لشکر کو یہاں سے لے گئے، کہا جب ہم یہاں سے حملہ کریں مسلمان تو بالکل بے فکر ہو کے بڑے ٹھنڈے دماغ سے مال جمع کریں، ان کے سارے یہ تو بھاگ گئے، میں پیچھے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے میں تیر ماروں گا، تم لوگ پھر واپس آ کے پھر آگے سے حملہ کرنا۔ ایسے کیا ہوگا؟ دونوں طرف سے مسلمان پھنس جائیں گے، یعنی جیتی ہوئی جنگ مسلمان کیا کریں گے؟ ہار جائیں گے۔ تو اب یہ انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا، حملہ کرنا جیسے پہاڑ کے پیچھے سے آئے تو انہوں نے تقریباً 300 تو یہ لوگ تھے، پیچھے سے 300 نے حملہ کیا، انہوں نے 300 تیر برسائے۔ اب جو پہاڑ پہ جن کی ڈیوٹی تھی، جو 70 لوگ رسول خدا نے رکھے، تو ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ یہاں سے جو بھی آئے اس کو تمہیں روکنا ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب 300 تیر آئے تو یہ بیچارے یہاں سے 7 تیر چلے، اب 7 تیر جو ہے 300 بندوں کو کیسے روک سکتا ہے؟ تو یہ نہیں روک سکے، وہ ملعون وہاں سے چڑھ کے آئے اور جتنے 7 لوگ یہ پہاڑ پہ تھے ان سب کے گلے انہوں نے کاٹے اور ان کا قتل کیا بڑی بے رحمی سے۔ اس کے بعد انہوں نے لشکر پر حملہ کیا۔ اب یہاں سے انہوں نے حملہ کیا، وہاں سے انہوں نے حملہ کیا۔ فرماتے ہیں ایسی عجیب حالت ہو گئی کہ بعض مسلمانوں نے اپنے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، کوئی ایسی گرد و غبار وہاں پہ گھوم اٹھی اور کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اپنی جان بچانے کے چکر میں بس تلواریں چلا رہے تھے، سامنے کوئی مسلمان بھی ان کی اپنی تلواروں سے وہ مر گئے، اور جیتی ہوئی جنگ ان لوگوں نے ہار دی۔ یعنی فاتح جو تھا وہ مسلمان بیچارہ ایک غلطی کی وجہ سے مغلوب ہو گیا، وہ ہار گیا۔ اب یہاں پر مسلمان جب پریشان ہو گئے تو وہاں پر شیطان نے بھی فائدہ لیا، اور شیطان نے وہاں پر ایک آواز بلند کی کہ لقد قتل محمد، علیہ باللہ رسول خدا دنیا سے چلے گئے، مارے گا۔ اب جیسے مسلمانوں نے سنا، مسلمان مدینے کی طرف بھاگ اٹھے، اب دشمن ان کے پیچھے، یہ مدینے کی طرف بھاگ اٹھے۔ اب چند لوگ وہاں پر جو متدینین تھے وہ وہاں پر رک رہے تھے، یعنی آپ یہ دیکھیں جتنا شدید حملہ رسول خدا پر اس جنگ میں ہوا، 7 8 لوگ تھے جنہوں نے اتنے بڑے حملے کو روکا، 7 8 لوگ۔ یعنی شروع میں بھی جب جنگ شروع ہوئی تو یعنی ودن دی کہتے ہیں کہ شاید 15 20 آدھے گھنٹے میں مولا علی نے تقریباً ان کے 7 8 بڑے جو بہادر تھے ان کو مار دیا تھا۔ تو وہ جیسے مرے تو یہ بھاگ گئے، اور واپسی میں جب انہوں نے حملہ کیا تو یہی پھر 7 8 لوگ امام علی کے ساتھ انہوں نے رسول خدا کی جان کو بچانے کی کوشش کی، اور انہوں نے پورے اس طاقتور لشکر کو جو پھر غالب آ گیا تھا اس کو روکا، اور اس میں مولا علی بھی زخمی اور رسول خدا کے دندان مبارک، رسول خدا کے سر سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ اب جنگ ختم ہو گئی، ایک ایک آتا تھا رسول خدا سے ملتے تھے، علی تم بھی زندہ ہو، ایک اور آتا تھا یا علی تم بھی ہو تم بھی ہو۔ رسول خدا کو جناب حمزہ کہیں پر نظر نہیں آئے، کہیں پر نظر نہیں آئے کہ میرے چچا حمزہ کہاں ہے۔ اب کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا تھا وہ
اپنی سواری سے نیچے گرے تھے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ گرنے کے بعد اٹھے نہیں اٹھے، کیونکہ اتنی گرد و غبار تھی مجھے کچھ نظر نہیں آیا. رسول نے ایک صحابی کو بھیجا کہ حمزہ کو دیکھ کر آؤ. اب یہ صحابی جیسے میدان میں آیا، اس نے جناب حمزہ کے لاشے کو دیکھا اور جنازے مبارک کو دیکھا، اور اتنی بری حالت تھی کہ اس نے کہا میں رسول خدا کو جا کر بتاؤں تو کیسے بتاؤں. یہ وہیں پہ رک گیا. تھوڑی دیر ہوئی، رسول خدا نے کہا علی تم جا کر دیکھو وہ آیا کیوں نہیں. مولا علی جیسے آئے اور جناب حمزہ کے جیسے جنازے پر نگاہ پڑی تو مولا علی بھی رک گئے کہ رسول خدا کو کیسے بتاؤں. بہت محبت کرتے تھے رسول خدا اپنے چچا جناب حمزہ سے، وہ بھی رک گئے. اب یہاں پر رسول خدا نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں. اب رسول خدا خود بھی زخمی ہیں. اس حال میں رسول خدا چلے اور ان کی آنکھ پڑی جناب حمزہ کے بدن پر. اتنا منقلب ہوئے رسول خدا، اتنا منقلب ہوئے. فرمایا یہ ایسا لمحہ ہے جو میری زندگی میں سب سے زیادہ، رسول خدا کے جملے فرماتے میری زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، یعنی جب سے میں پیدا ہوا ابھی تک، یہ واحد لمحہ رسول خدا فرماتے ہیں جو میری زندگی میں بہت دشوار تھا، اور یہ لمحہ میرے لیے بہت مشکل تھا. اور یہ لمحہ جنگ احد کا لمحہ تھا جب میں نے جناب حمزہ کے جنازے کو دیکھا. اب رسول خدا جنازے پر ہیں. دیکھیے نا، بہت لوگ حج پہ جاتے ہیں نا. میدان احد ایک ایسا میدان ہے جہاں پہ جب مومن جائے یہ سیلفیاں، یہ فوٹو مت لیا کریں. پہلے مومنین جاتے تھے، ہمیں استاد بتاتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ جا کے گریا کرتے تھے، کیونکہ وہ زمین شہداء کی زمین ہے. ایک جنازہ نہیں عزیزان محترم، 70 جنازوں کا مسلح کیا گیا تھا. مسلح مطلب ان کے ناک کو کاٹا گیا، ان کے کان کو کاٹا گیا. جناب حمزہ کی تو اور بری حالت تھی، ان کے جگر کو ہندہ ملعونہ نے، یزید کی جو دادی تھی، اس نے جو ہے جناب حمزہ کو اتنا زخمی کیا. تو جب بھی جنگ میدان احد میں جائیں تو یہ کام نہ کیا کریں. جناب حمزہ کی جب زیارت کریں، ان ملعونوں نے جناب اتنی بڑی شخصیت کی قبر کو بھی خراب کیا. وہی نسلیں ہیں جو بدلہ لے رہی ہیں آج تک آل رسول سے، رسول کے رشتہ داروں سے، جنہوں نے رسول تک کو نہیں بخشا. مسلمان کو رسول کی قبر کی زیارت کرنے نہیں دیتے. تو وہاں جا کر علماء فرماتے ہیں کہ عجیب رقت طاری ہوتی جناب حمزہ کی جب آپ قبر پہ جاتے ہیں. اتنا ان کا درجہ بلند ہے، اتنے رسول خدا ان کی قبر پہ روئے تھے. تو وہاں جا کر پہلے علماء فرماتے ہیں جب شوال کا مہینہ آتا تھا تو لوگ ماہ شوال میں نکاح نہیں پڑھواتے تھے، کہتے تھے یہ حزن یعنی غم کا مہینہ ہے. لیکن آج تک یہ احترام، یہ ادب تو ختم ہی ہو چکے ہیں. کئی لوگ شادیاں کر دیتے ہیں، اور تو عام مہینوں میں بھی جن میں نہیں کرنی چاہیے ان میں بھی کرتے ہیں. لیکن بزرگ جو تھے بتاتے ہیں کہ اس مہینے میں شادیاں بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ جناب حمزہ یہ مہینہ رسول خدا کے حزن اور غم کا مہینہ تھا. تو اس احترام میں وہ لوگ شادیاں نہیں کرتے تو روتے تھے. تو فرماتے رسول خدا نے جیسے جناب حمزہ کی حالت دیکھی تو اس رسول خدا نے کہا میں انہوں نے 70 لوگوں کو مسلح کیا ہے، تو میں بھی مشرکین اور کفار مکہ، ظاہر جو جتنے بھی لوگ جنگ میں تھے وہ اس پہ راضی تھے. جو راضی ہوتا ہے اس کی منزلت بھی قتل کی منزلت ہوتی ہے. تو اس میں یہ خالد بن ولید ہوں، ابو سفیان ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے شامل تھے اس فعل کری میں. تو رسول خدا نے فرمایا میں بھی 70 لوگوں کو کفار مشرکین مکہ میں سے 70 کو، اس 70 کے بدلے میں 70 کو ان کا مسلح کروں گا اور جو ہے ان کو قتل کروں گا. اس وقت فرماتے جناب جبرائیل علیہ السلام نازل فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. اے رسول خدا صبر کرو اور آپ غمگین مت ہوئیے، ہم انشاءاللہ آپ کو جزا دیں گے. بس یہ کہنا تھا. رسول خدا نے فرمایا اصبرو اصبرو اصبرو، بار بار کہتے رہے پروردگارہ میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا. 2 عمل تھے نا احسن عمل. پھر ہم آ گئے. ایک یہ تھا کہ القصاص بالقصاص ہے نا، انہوں نے کیا تو قصاص شرعاً جائز ہے قصاص لینا. اگر کسی نے قتل کیا تو آپ قصاص دیجئے، شرعی مسئلہ آپ مار سکتے ہو. قرآن کا حکم ہے کہ انہوں نے آپ کو شہیدوں کو مارا ہے، آپ ان کو ماریے. لیکن یہاں پر احسن عمل کیا تھا؟ صبر تھا. اے میرے حبیب صبر کرو ولا تحزن، آپ محزون مت ہوئیے، آپ غمگین مت ہوئیے، آپ صبر کریے. وہ میرے حبیب جو رحمت للعالمین تھے انہوں نے بھی فرمایا اصبرو اصبرو، میں صبر کروں گا. فرماتے ہیں کہ اب اس صبر کا نتیجہ کیا تھا؟ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ میں ابو سفیان اور یہ ہندہ جگر خار کا شوہر ابو سفیان، یہ مسجد الحرام کی جو دیوار ہے وہاں پر انہوں نے سر رکھا اور سوچ میں پڑ گئے محمد ہمارے ساتھ کیا کرے گا. اتنا انہوں نے حضرت حمزہ، ان کو پتا تھا ان کی ویلیو کیا ہے رسول خدا کے سامنے. اتنے مسلمانوں کو صرف قتل نہیں کیا، صرف شہید نہیں کیا، ان کو مسلح کیا. یعنی ان کے جنازوں کے ساتھ اتنی بے احترامی جو رسول خدا کی فوج نے. یہ اصول تھا رسول خدا کا کہ جب کافر بھاگتے تھے تو منع کرتے تھے مسلمانوں کے پیچھے مت بھاگنا. تو انہوں نے تو ساری حدیں پار کر دی تھیں. تو فرمایا کہ آپ نے ہمارے بارے میں کیا سوچا ہے؟
تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کیا کروں گا؟ کہا اخن کریم وابن اخن کریم، کہا ایک کریم بھائی ہو اور کریم کے بیٹے ہو اور ہم عفو کے منتظر ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ تم میرے آزاد کردہ ہو۔ جس طرح غلام کو آزاد کیا جاتا ہے نا، یعنی میں چاہتا تو تمہیں مارتا لیکن میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب یہی جملہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دربار یزید میں کہتی ابن الطلقاء، اے میرے جد کے آزاد کردے کے بیٹے، ہم چاہتے تو تمہاری گردنوں کو کاٹ دیتے، ہم چاہتے تو تمہیں قتل کر کے مسلح کرتے، تمہارے ناک اور کانوں کو کاٹ دیتے، لیکن اے آزاد کردہ غلام، آج تم نے اسی محمد کی نواسیوں کو دربار میں لایا۔ تو احسن عمل، رسول خدا نے احسن عمل کیا۔ شاید رسول خدا انتقام لیتے تو لے سکتے تھے، انتقام لینا شریعت کا ایک حصہ ہے، لیکن انتقام نہیں لیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ نتیجہ یہ تھا، جب مکے والوں نے رسول کا یہ کرم دیکھا، اب یہ بات پھیل گئی، جتنے قبیلے تھے بھائی جنہوں نے حمزہ کو شہید کیا، مسلح کیا، جگر چبایا ان کا، اتنے کریم ان کے نبی ہیں، یہ ان کا اسلام ہے، یہ ان کی رسومات ہے، یہ ان کی تعلیم ہے، یہ ان کا کرم ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، جوق در جوق لوگ مسلمان ہونے لگے، ایک رسول خدا کے صبر کی وجہ سے۔ تو یہ تھا احسن عمل۔ چاہتے تو وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن جب آپ احسن عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھڑاس تو آپ کی نکل سکتی ہے، لیکن ہم دین اسلام کے لیے، لوگوں کو سنبھالنے کے لیے، تو اس لیے عرض کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو، سننے والوں کو، کہ ایک مرتبہ آپ ایک بہترامی کر رہا ہے اہل بیت کی، ہاں، تو آپ اس کو اپنے اخلاق سے، اپنی نرمی سے، کبھی کبھی شاید ایک قرضہ دینے سے وہ اس کا خیال، اس کی سوچ شریعت کے خلاف بدل جائے۔ بالکل اس کی چھوٹی سی مالی مدد کرنے سے، اس کی بیٹی کو جہیز میں مدد کرنے سے، میں ایسے بہت سارے مومنین کو جانتا ہوں جنہوں نے ہمارے اہل سنت کی کئی بیٹیوں کی شادیاں کروائی ہیں۔ آپ کے بلوچستان کی ایسی ایسی جگہوں پر جہاں پر پانی دستیاب نہیں ہے، 5-5 6-6 700 فیٹ پر نیچے پانی ہوتا ہے، ان کو وہاں پر پانی فراہم کر کے دیا ہے، تو وہ لوگ مرید ہو گئے ہیں اہل بیت علیہ السلام، کیونکہ یہ ان کے چاہنے والوں کا کردار ہے۔ تو کبھی کبھی یہ احسن عمل ہوتا ہے۔ اور وہ جناب حمزہ جن کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ رسول خدا جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں، دیکھیے نا، میں پہلے عظمت بتا رہا ہوں، رسول خدا ان کے خون کا بدلہ نہیں لے رہے، معاف کر رہے ہیں، اور اس عمل کی وجہ سے ادخلوا فی الدین افواجا کہ ملتا ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ لینے گئے، جناب حمزہ کو لے کر گئے، جناب خدیجہ کے والد راضی نہیں تھے، انہوں نے رسول خدا کی شان میں بھی تھوڑی سی بے احترامی کی تھی کہ تم اس الیاذ باللہ اس فقیر کا رشتہ لے کر آئے ہو میری بیٹی کے لیے۔ تو اس وقت بھی جناب حمزہ بلند ہوئے تھے، اس وقت ان کا دھازہ محمد فقیر سلوق، سلوق کہتے ہیں وہ فقیر جو کوچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا رشتہ لے کر آئے ہو میری بیٹی کے لیے، ظاہر وہ امیر تھیں۔ تو اس وقت جناب حمزہ بلند ہوتے ہیں اور اس کے گریبان سے پکڑتے ہیں، فرمائے سخیف، اے کم عقل، تم یہ نادان، تم پتہ نہیں تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، اموالنا و ارواحنا کلہ بیدہ، ہمارا مال، تمہارا مال، ہمارا مال، ہماری جانیں اس کے ہاتھ میں، اگر وہ ارادہ کرے تو یہ مال اور یہ جان کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ راضی ہوئے اور وہ جناب خدیجہ الکبریٰ جناب سلام اللہ علیہ کی نکاح ہوا۔ تو جناب حمزہ کا اتنا درجہ بلند ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر ہیں، میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں۔ فرماتے 2 وزیر جو میرے آسمانوں پر ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے، اور زمین پر جو میرے 2 وزیر ہیں، ایک کا نام جناب حمزہ ہے، ایک کا نام حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ فرماتے خیر و اخوتی علی، میرا بہترین بھائی اخوتی علی ہے، وخیر و عمامی حمزہ، اور میرے بہترین چچاؤں میں سے اگر کوئی چچا ہے وہ جناب حمزہ علیہ السلام ہے۔ تو عزیزان محترم، خیر عمل، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ خیر عمل کیا ہے، اور رب کیونکہ جناب حمزہ کا ذکر ہوا، یہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے۔ جب بھی جانا ہو آپ کو مدینے تو یقیناً ان عظیم شخصیت کی زیارت کریے گا۔ اب رسول خدا کو پتہ چلا کہ عورتوں کو پتہ چلا کہ یہ شہادتیں ہوئی ہیں، تو دوڑتی ہوئی آئیں، تو مولا علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا کریں؟ جناب حمزہ کی بہن بھی آنا چاہتی ہیں، اور خود جناب فاطمہ الزہرا بہت پریشان تھی کہ بابا زخمی ہوئے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا فاطمہ کو آنے دو، کیونکہ وہ بابا کے لیے پریشان ہے، تاکہ مجھے دیکھیں، اس کو تسلی ہو جائے۔ بی بی کو آنے دیے جاتا ہے، لیکن ان کی بہن کو روک لیا جاتا ہے کہ کیسے بہن بھائی کو دیکھیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ بہن نے وعدہ کیا کہ اے رسول خدا، میں جزا و فضا نہیں کروں گی، جس تو عرب جاہلیت میں ہوتا تھا، تو وہ کام میں نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے، ان کو آنے دو۔ ان کے آنے سے پہلے رسول نے اپنی ردا اتاری
جناب حمزہ کے بدن پہ ڈال دی، پاؤں نظر آ رہے تھے اس پہ پتے ڈال دیے، اور فرماتے ہیں کہ بہن نے جیسے بھائی کے جنازے پر آئی، انہوں نے جناب حمزہ کے صرف چہرے سے چادر ہٹائی، اور وہ زخمی چہرہ سید الشہداء کا جب دیکھا تو بی بی چیخ مار کے وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ اور عجیب نماز جنازہ، یعنی تاریخ اسلام میں ابتدا اسلام سے اب تک کسی کا جنازہ ایسا پڑھایا نہیں گیا جو جناب حمزہ کا پڑھایا گیا۔ نارملی جنازوں میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں، رسول خدا نے 70 تکبیروں کے ساتھ جناب حمزہ کا جنازہ۔ یہ شہید کی ویلیو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ چچا تھے، وہ ان کا درجہ تھا، وہ ان کی عظمت تھی۔ خود جناب ابو طالب کے جانے پہ رسول خدا نے عام الحزن، غم کا سال منایا۔ جناب حمزہ کے جانے پر رسول خدا نے ایک عجیب کیفیت میں نمازیں پڑھائی ہیں، 70 تکبیریں اس میدان میں رسول خدا نے پڑھی، اور جناب حمزہ کے جنازے پر 70 تکبیر دی، رسول خدا رو پڑے۔ اور فرماتے جب رسول خدا مدینے میں ظاہر ہے جناب حمزہ بھی مہاجر تھے، رسول خدا خود مہاجر ہیں، مدینے میں ہجرت کر کے آئے، تو جب ہجرت کر کے ظاہر رشتہ دار اتنے جناب حمزہ کے نہیں تھے، تو رسول خدا نے جب جناب حمزہ کے گھر کو دیکھا تو وہ گھر میں ایک خاموشی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا میرے چچا کتنے مظلوم ہیں، کیونکہ مہاجر ہیں اور یہاں پہ کوئی ہے بھی نہیں، اگر مکے میں ہوتے کوئی چند رشتہ دار ہوتے تو ایک گریہ ہوتا۔ فرماتے میرے چچا پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ جیسے رسول خدا کی یہ باتیں سنی، مدینے کی عورتیں جمع ہوئی اور انہوں نے تقریباً جناب حمزہ پر گریہ کیا۔ تو یہ گریہ جو ہم کرتے ہیں یہ سنت رسول ہے، یہ تاریخ ان کے سامنے بہترین دلیل جناب حمزہ کی زندگی کی دلیل ہے، کس طرح رسول خدا نے ان پر گریہ کیا۔ اور تکبیریں پڑھنے کے بعد جب مدینے آتے ہیں، گھر میں خاموشی دیکھتے ہیں، تو فرماتے مجھے یہ خاموشی اور دکھ دے رہی ہے۔ پھر عورتیں جمع ہوتی ہیں، پھر جناب حمزہ پر سوگ منایا گیا، یہ کہوں ان پر گریہ کر دیا گیا۔ تو عزیزان محترم، بہترین عمل انسان یہ سوچے کہ احسن عمل کون سا ہے جس کے نتیجے میں اتنی کٹھن وقت رسول خدا پر اہل بیت پر آتے تھے، لیکن وہ کام کرتے تھے جو احسن عمل ہو، جس سے دین کا فائدہ ہو، جس سے اسلام کا فائدہ ہو۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اپنے آرائز کو مزید آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم جناب حمزہ شہید کے اور جنگ احد کے شہداء اور جنگ بدر کے شہداء کے صدقے میں ہم کو بھی ان شہداء کے ساتھ محشور فرمائے۔ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور مولا علی کو جب لایا جائے گا نا، یہ روایت کے جملے اس طرح ہیں کہ مولا کو جب قبر سے لایا جائے گا اور میدان محشر مولا آئیں گے، تو مولا کے ایک ہاتھ کی طرف جناب حمزہ ہوں گے، دوسری طرف جناب جعفر طیار ہوں گے، اور مولا کے پیچھے جناب سیدہ ہوں گے، اور سیدہ کے دائیں بائیں امام حسن و حسین ہوں گے۔ خدا وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب کرے اور جوار اہل بیت میں ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔